السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پر بات کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار عبرت کے طور پر آیا ہے۔ ایک ایسا حکمران جس کی طاقت، تکبر اور انجام رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے فرعون کے کردار کی اسلامی نقطہ نظر سے۔ فرعون کون تھا اور قرآن اس کے کردار کو ہمارے سامنے کیسے پیش کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ قدیم مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جس فرعون کا ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے، وہ اپنے ظلم، تکبر اور خدائی کے دعوے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ قرآن کریم فرعون کے کردار کے کئی پہلو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ آیا فرعون کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا تکبر تھا۔ وہ اپنی سلطنت، دولت اور طاقت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اس نے خود کو سب سے برتر سمجھنا شروع کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرعون نے کہا، اے دربار والو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتا۔ سورۃ القصص آیت 38۔ یہ آیت اس کے شدید تکبر کی عکاسی کرتی ہے، جہاں وہ نہ صرف اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے بلکہ خود کو خدا کے مقام پر فائز کر رہا ہے۔ فرعون ایک جابر اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تاکہ ان کی نسل کمزور ہو جائے اور وہ کبھی اس کے خلاف سر نہ اٹھا سکیں۔ قرآن اس ظلم کو یوں بیان کرتا ہے، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص آیت 4۔ خدائی کا دعویٰ۔ طاقت اور تکبر نے فرعون کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کا دعویٰ کر دیا۔ سورۃ النازعات آیت 24۔ یہ نہ صرف اللہ کے ساتھ کھلا شرک تھا بلکہ انسانی تاریخ میں سرکشی کی انتہا تھی۔ 4۔ حق کا انکار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو اس نے تکبر کی وجہ سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور دیوانہ قرار دیا تاکہ لوگوں کو ان کی دعوت سے دور رکھ سکے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے مقابلے کا ذکر ویژول ایفیکٹس کے ساتھ۔ میزبان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا اور اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا کہا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے ایک نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی عذاب بھیجے، جیسے ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ ہر بار جب وہ عذاب میں مبتلا ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے اور وعدہ کرتے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ غرق ہونے کا منظر، اینیمیشن اور صوتی اثرات کے ساتھ۔ میزبان۔ آخرکار جب فرعون نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل تک پہنچا تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، اور جب فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں داخل ہوا تو دریا۔ سورۃ النازعات آیت 24۔ یہ نہ صرف اللہ کے ساتھ کھلا شرک تھا بلکہ انسانی تاریخ میں سرکشی کی انتہا تھی۔